الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع چل رہا ہے اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک اہم صفت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت کو استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو نہ اس میں فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ درمیانی راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی فضول خرچی پر، جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ کھانے کے اعتبار سے کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آئیں کہ کھانے کے اعتبار سے کتنی فضول خرچی ہو رہی ہے۔ اگر شادی بیاہ میں ہم چلے جائیں تو ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا رزق ضائع کر دیتے ہیں، یہ ذرا غور طلب بات ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ کسی مقام پر بھی فضول خرچی نہیں کرتے۔ پینے کے اعتبار سے تفصیلات سامنے آئیں کہ کس طرح ہم کتنے مشروبات کو ضائع کرتے ہیں بے ضرورت۔ اب بجلی کی نعمت ہے، ایک گھر ہے، 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں لوگ بیٹھے ہیں، ایک کمرے میں کوئی نہیں ہے، بجلی وہاں بھی جل رہی ہے، باورچی خانے میں الگ جل رہی ہے، واش روم میں الگ جل رہی ہے۔ یہ جو مختلف جگہوں پر بلب جل رہے ہیں اور ضرورت ہے نہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ تو گھر کے نگراں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو نوٹ کرے کہ میرے گھر میں کہاں کہاں فضول خرچی ہو رہی ہے۔ جہاں فضول خرچی ہوگی وہاں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جہاں فضول خرچی ہوئی، جہاں اسراف ہوا، وہاں سے برکت کے دروازے ختم، اور جہاں اعتدال آئے گا وہاں برکت آ جائے گی۔ برکت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے۔ اب لوگ برکت کے حصول کے لیے وظیفے تو بہت کرتے ہیں، پڑھنے والے، یہ پریکٹیکلی وظیفہ کوئی نہیں کرتا کہ اتنی بجلی کی نعمت ضائع ہو رہی ہے۔ آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جاؤ تو والدین ایک کمرے میں بتی ضرورت سے زائد جل رہی ہے تو شور کرتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، غصے ہو جاتے تھے، کیوں جلائی ہے؟ تو ہر ایک کو خوف بیٹھا رہتا تھا، وہ کمرے سے نکلتا تو بتی بند کرتا، واش روم سے نکلتا تو بتی بند کرتا۔ ایک عمومی فضا تھی جسے تربیت کہتے ہیں۔ آج یہ چیزیں معاشرے سے ختم ہو گئی اور ان چھوٹی باتوں کو توجہ ہی نہیں دی جاتی، اہمیت ہی نہیں دی جاتی، قابل توجہ ہی نہیں سمجھا جاتا کہ یہ بھی کوئی کام کی چیز ہے اور یہ بھی سکھانے کی چیز ہے۔ تو جب بچے شروع سے ہی فضول خرچی کی عادی ہوں گے تو آگے جا کے یہ صحیح رخ پر آئیں گے کیسے؟ تو بجلی کی نعمت کے اعتبار سے کتنی فضول خرچی ہو رہی ہے۔ کمرے میں پنکھا چل رہا ہے اور تھوڑے کام سے آدمی باہر چلا گیا، اب کوئی بھی کمرے میں نہیں ہے، پنکھا چل رہا ہے، دیکھیے کتنی فضول بجلی ضائع ہوئی پنکھے کے اعتبار سے۔ کپڑے پر استری ہے، پھر کہتے ہیں کہ ایک اور پریس کر دو، اور پریس کرو، پریس کر کے رکھ دی ہے، اب جب پہننے کا وقت آیا تو کہتے ہیں ایک اور لگاؤ۔ فضول خرچی ہے، اتنی بجلی ضائع ہو رہی ہے، اس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ تو بجلی کے اعتبار سے فضول خرچی ہمارے یہاں بہت بڑھی ہوئی ہے۔ فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ مسجد میں بھی بجلی بقدر ضرورت استعمال ہو۔ ضرورت سے زائد اگر مسجد کا متولی بجلی جلاتا ہے
گویا مسجد میں چراغاں کرتا ہے، تو جو زائد خرچ ہوگا وہ اپنی جیب سے بھرے، متولی کے اپنی جیب سے بھرے۔ تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مسجدوں میں چراغ جلتے تھے، تو ضرورت کے چراغ وہ تو مسجد کے وقف آمدنی سے جلیں گے، اس میں تیل جلتا تھا، اور اگر چراغاں کے طور پر بہت سارے چراغ جلا دیے تو متولی اپنی جیب سے تیل کے خرچہ دے۔ یہ لازم تھا اور یہ عمومی مسئلہ تھا۔ آج دیکھ لیجئے مسجد میں بے تحاشا پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، نماز بھی نہیں ہے، اور بجلی بے محل استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب اتنی فضول خرچیاں جب اللہ کے گھر میں ہونے لگیں گی تو برکت آئے گی کہاں سے؟ کیسے برکت آئے گی؟ یہ جو مصائب، آلام، پریشانیاں آ رہی ہیں، ان میں ہمارے اپنے کرتوت بہت زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے یہ بے برکتی اور اس وجہ سے تنگی اور اس وجہ سے پریشانیاں ہماری طرف متوجہ۔ قرآن میں ایک عجیب ضابطہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اردنا، ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کی ہلاکت کا، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو ہم اس میں خوش عیش لوگوں کو بڑھا دیتے ہیں، خوش عیش لوگوں کو امرنا بڑھا دیتے ہیں، مترفیہا جو خوش عیش لوگ ہوتے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں اس علاقے میں۔ ففسقوا فیہا، اور پھر وہ موج مستیوں میں لگتے ہیں، احکامات شریعت کو پامال کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اور اس بستی کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک ضابطہ ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہے ہیں اور نعمتوں کی انبار دے دیے ہیں، اب ہم اس میں کتنی فضول خرچیاں کر رہے ہیں، کتنا بے محل استعمال کر رہے ہیں، تو پھر پکڑ آتی ہے اور پھر ہلاکت کے راستے مختلف شکلوں میں آتے ہیں۔ دل میں پریشانیاں، دل بوجھل، نہ کسی چیز میں کام میں دل لگے، ہر وقت آدمی ٹینشن میں۔ اب دیکھ لیجئے گھر کا ہر فرد ٹینشن میں نظر آتا ہے، یعنی بشاشت طبیعتوں سے نکل گئی۔ تو اس کی ایک وجہ یہ فضول خرچیاں ہیں۔ تو ہر ایک غور کرے کہ میرے گھر میں کس اعتبار سے فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، بجلی کے اعتبار سے، گیس کے اعتبار سے۔ چولہا جل رہا ہے تو ابھی سالن بنائیں گے، اس سے پہلے چولہا جل رہا ہے، ایسے کتنی جو ہے دیر تک چولہا جلتا رہتا ہے، احساس بھی نہیں۔ روٹی کے لیے توا رکھا ہوا ہے، اب روٹی تو 10 منٹ بعد لگانی ہے اور چل رہا ہے چولہا۔ نہ کوئی سمجھانے والا ہے خواتین کو، نہ بچیوں کو، کسی کے ذہن میں یہ بات آتی بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی سمجھانے کی چیز ہے، یہ بھی توجہ دلانے کی چیز ہے۔ تو اس لیے یہ بے برکتی کے راستے ہم نے خود اختیار کیے ہوئے۔ اب آ جائیے لباس پوشاک کے اعتبار سے فضول خرچی۔ اس میں آج ہم بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ چھوٹے بچوں پر جو ہم خرچ کر رہے ہیں، ایک ایک بچے کے کئی چپل، کئی سینڈل، کئی جوتے، ایک ایک بچے کے کئی ٹوپیاں، کئی کپڑے، حد سے زیادہ جو چیز پسند آئی لے لی، اور پھر اس لباس میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں۔ پھر اس لباس پر تصویر ہے، جب اس تصویر والے لباس کو ہم نے بچے کو پہنا دیا تو جو فرشتے حفاظت کے تھے وہ چلے گئے، کیونکہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اب یہ جو ہم نے تصویر والا سوٹ خرید لیا، لباس خرید لیا، بچے کو پہنا دیا، تو بھائی ہم نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو شیاطین کے حوالے کیا۔ پھر کہتے ہیں بھائی یہ بچہ پتہ نہیں، اس کو دم کر دو، اس پہ اثر ہو گیا ہے، یہ کچھ ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں پھر ہم کرتے ہیں۔ تو بچوں کے لباس کے اعتبار سے، بڑوں کے لباس کے اعتبار سے بہت زیادہ فضول خرچی ہونے لگی۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہر تقریب کے لیے الگ جوڑا یہ عورت سلواتی ہے،
اب یہ جو ہر تقریب کے لیے الگ جوڑا ہے بھائی، یہ فضول خرچی ہے، اور جب ایسی فضول خرچیاں ہوں گی تو پھر لڑائی جھگڑے نہ معلوم کیا کچھ ہوں گے. اور شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کو 25 جوڑے دیے جاتے ہیں، 30 جوڑے دیے جاتے ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ زکاتیں لے کرتے ہیں. بھئی زکاتیں دے دو، بچی کی شادی ہے، اس کو جوڑے بھی دینے، اور آدمی زکاتیں دے کے یہ فضول خرچی کرواتا ہے. حالانکہ زکوٰۃ جو ہے یہ خواہشات پورے کرنے کے لیے نہیں تھی، اور فضول خرچیاں کرنے کے لیے نہیں تھی. زکوٰۃ تو ضرورت کے لیے تھی کہ آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے. ضرورت ضرر سے ہے. ضرر کے معنی یہ ہے کہ جہاں آدمی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو وہاں زکوٰۃ دی جائے. مثلا بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی یہ دوا استعمال کرو گے تو شفا ہوگی، اور وہ دوا مہنگی ہے. اب اگر ہم اسے زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس کو ضرر ہوگا، اس کی بیماری بڑھے گی. اب اس کو ضرر سے بچانے کے لیے دے دیا. اس نے اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لیا تھا، ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے، مقروض ہو چکا ہے، اور قرض خواہ اسے ضرر پہنچا رہے ہیں، تو نقصان پہنچا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو بھئی اب اس کو زکوٰۃ دے کر اس کا قرض ادا کرو. یہ ضرورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی تھی، اور ہم ضرورت کے چھوڑ کر فضولیات میں زکوٰۃ دے رہے ہیں. تو شادی بیاہ پر دیکھ لیجئے کتنے جوڑے سلوائے جاتے ہیں. پھر ہر جوڑے کے اعتبار سے سینڈل الگ آئیں گے، چپل الگ آئیں گے، اور اس کا دوپٹہ الگ آئے گا، اور اس کی جویلری الگ آئے گی. اور یہ سارے اخراجات مرد دیتے ہوں تو مردوں سے پوچھا جائے گا کہ میں مال کمایا کہاں، خرچ کہاں کیا، کیسے خرچ کیا. تو اندازہ لگائیے کہ معاشرے میں یہ فضول خرچی کتنی پھیلی ہوئی، اور یہ لازمی سمجھی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو زمانے کا ریت ہے، بھائی رواج ہے، یہ تو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر گاڑی چلے گی کیسے، یہ تو بہت ضروری ہے. یعنی غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ لیا، اور اس کو لازم سمجھ لیا، اور اس کو اپنی مجبوری سمجھ لیا. اس لیے غور کرنا ہے کہ کپڑوں کے اعتبار سے ہمارے یہاں کتنی فضول خرچی ہے. دیکھو شریعت نے حکم دیا کہ عورت کو شوہر کے ذمے سال میں 2 کپڑے دینے ہیں، 2 کپڑے واجب ہیں، ایک سردی کا ایک گرمی کا. 2 کپڑے دے دے، 2 جوڑے دے دے، فرض ادا ہو گیا اس کا. 3-4 دے دے تو ٹھیک ہے، افضل ہے، بہتر ہے، دے دے تاکہ وہ ذرا سہولت سے آسانی سے کپڑے استعمال کر لے. ایک صحابی کا قصہ لکھا ہے کہ علاقے کے گورنر تھے، اور اس زمانے میں جو گورنر ہوتا تھا جمعہ وہی پڑھاتا تھا. تو جمعہ پڑھانے کے لیے دیر سے آتے تھے. تو اس علاقے کے رہنے والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شکایت لگا دی، امیر المومنین کو، کہ امیر المومنین یہ آپ نے کیسا گورنر دیا ہے، جمعے کو بہت دیر سے آتا ہے، ہمیں بہت دیر ہو جاتی ہے جمعے میں فارغ ہوتے ہوتے. تو امیر المومنین نے قاصد بھیجا گورنر کے پاس کہ بھئی بتاؤ کیوں اتنی دیر کرتے ہو. تو کہا امیر المومنین سے خود اکیلے میں بتاؤں گا. پھر ملاقات فرمائی امیر المومنین سے، اور فرمایا کہ بات بتانے کی تو نہیں تھی، مگر چونکہ اب آپ امیر ہیں اور عوام کی طرف سے شکایت پہنچی ہے تو اس کا ازالہ بھی ضروری ہے. کہ بھئی میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، پورے ہفتے پہنتا ہوں تو میلا ہو جاتا ہے، تو میں جمعے کو صبح اس کو دھوتا ہوں، خشک کرنے کے لیے لگا دیتا ہوں. اب میرے پاس کپڑا نہیں ہوتا کوئی، اور جب تک یہ خشک ہو پھر اسے پہن کے جمعہ پڑھانے آتا ہوں. یہ گورنر کا حال تھا. تو ایک جوڑے میں زندگی گزار گئے اور دنیا کے امام بن گئے. تو وہ زندگی گزارنے کے سلیقے کرینے سکھا کے گئے امت کو، مگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی 10 جوڑے ہونے چاہیے، 15 ہونے چاہیے، اور اتنے ہونے چاہیے. تو شریعت نے 2 جوڑے فرض اور لازم کیے سال کے اندر. 3-4 دے دے تو ٹھیک ہے، اور بہتر ہے کہ چلو عورت سہولت سے، مگر اس سے زیادہ کہ ہر تقریب کے لیے الگ جوڑا اور ہر کسی بھی تقریب کے لیے نیا جوڑا، یہ فضول خرچی میں آئے گا.
پھر اب عید کی تیاریاں، ہم سمجھتے ہیں کہ نیا جوڑا، نیا بنیان، نئی ٹوپی، نئے سینڈل، نئی ٹوپی، نیا رومال، یہ سب گویا سنت ہے، سنت سمجھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ عید کے لوازمات میں سے ہے، گویا یہ نہیں کریں گے تو گویا عید کا ثواب ہی نہیں ملے گا۔ بھائی عید کے لیے صاف ستھرے لباس کو پہن کر جانا سنت ہے، نیا کوئی ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ غسل کرنا بھی افضل ہے، ورنہ وضو سے بھی کام چل جائے گا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دادا استاد تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام صاحب کے دادا استاد ہوں گے تو کس معیار کے ہوں گے بھائی؟ تابعی تھے، عید پڑھانے جاتے تو وضو کر کے چلے جاتے اور دھلا ہوا لباس پہن کے چلے جاتے۔ زمانے کا بہت بڑا فقیہ عید پڑھانے آتا ہے اور سادہ کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے کہ وضو سے بھی کام چل جاتا ہے۔ امت کو بتا دیا کہ کس حد تک ہمیں جانا ہے، مگر ہم لوگ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، پھر اسراف اور فضول خرچی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو نئی ٹوپی، نئے کپڑے، یہ ساری چیزیں مباح ہیں، گنجائش ہے، مگر اس میں حد سے زیادہ لگنا کہ اس کے بغیر پھر کام ہی نہ ہو، یہ فضول ہے، یہ فضول بحث ہے اور فضول جو ہے فکر ہے جو آدمی نے اپنے اوپر سوار کر رکھی ہے۔ لہذا کہتے ہیں یہ چیزیں ہوں گی تو گویا عید بنے گی، ورنہ تو نہیں بنے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ عید کا دن قریب تھا تو بیوی نے کہا کہ بچوں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، تو اب عید بھی آ رہی ہے تو اس بہانے کپڑے بن جائیں گے بچوں کے، تو کچھ ہی ترتیب بناؤ۔ کہنے لگے کہ میرے پاس تو ہے نہیں اتنے پیسے، امیر المومنین ہیں، بہت بڑی سلطنت کے حاکم ہیں، حکمراں ہیں، اور کہتے پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس۔ تو بیوی نے رائے دی کہ آپ یوں کر لو کہ جو بیت المال کے نگراں ہیں، خازن ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ اور پیشگی تنخواہ لے لو، اگلے مہینے کی تنخواہ شوال کی پیشگی لے لو اور اس سے پھر تم بچوں کی تیاری کرا دینا۔ بیوی نے مشورہ دے دیا، بیوی بھی شہزادی تھی، تو گئے خازن کے پاس، اگا بھائی بات یہ ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو، کچھ ضروریات ہیں۔ تو خازن بھی اس دور میں عجیب ہوتے تھے، مانے لگے کہ آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ تو گارنٹی دو تو ہم پھر تمہیں تنخواہ پیشگی دیتے ہیں۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر بیوی کو کہا بھائی کیا گارنٹی ہے، تنخواہ پہلے لے لیں، کام کریں نہیں، مزدوری کریں نہیں، پہلے تنخواہ لے لیں، کام کیسے بنے گا؟ کہا ایسے ہی گزار دو عید۔ تو امیر المومنین کے بچے وہ پرانے پھٹے کپڑوں میں عید بناتے ہیں، اور ہمارے آج کے زمانے کا فقیر بھی عید پر نئے کپڑے چاہیے۔ تو بہرحال کپڑوں کے اعتبار سے بہت زیادہ فضولیات ہمارے یہاں آ رہی ہیں، خصوصاً شادی بیاہ پر۔ اب ایک دولہے کا جو سوٹ بنتا ہے وہ کئی ہزار کا بنتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے جو صرف شادی کے دن ہی پہنا جائے گا، اور اگر دوسرے دن پہن کر موٹر سائیکل پر نکلے تو سب ہنسیں گے اس پہ کہ جو گھر جا رہا ہے، کون جا رہا ہے، یعنی یہ حال ہے۔ تو یہ فضول خرچی کی اعلیٰ مثال ہے کہ ایسا لباس کہ جو صرف تھوڑی دیر پہنا اور بعد میں اسے پہنو تو اس پر لوگ مستیاں کریں اور اس کو لطیفہ سمجھے کہ بھئی یہ کوئی لطیفہ ہے کیا ہے۔ اس لباس کو پہن کر عزت شمار کی جاتی کہ بھئی یہ تو جس وقت نکاح پڑا جائے گا یہ لباس پہنیں گے، اور پھر بعد میں وہ پہنا بھی نہیں جاتا۔ تو ایسا لباس خریدنا، اس میں مال لگانا، یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے۔ ایسا لباس ہو سادہ کہ بعد میں ہمیشہ پہنتا رہے، مگر دنیا کو دکھانے کے لیے بہت سے ایسے اخراجات، ایسے دلہن کا جوڑا ہے جو صرف وہ ایک ہی دن پہن سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ پہن ہی نہیں سکتی، اور وہ ہزاروں روپے کا ہوتا ہے۔ تو یہ سب فضول خرچیاں ہیں
جب یہ فضول خرچیاں ہوں گی تو بھائی آدمی اللہ کا نیک بندہ نہیں بن سکتا، چاہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، چاہے تہجد کا اہتمام کرتا ہو، وہ عباد الرحمن کی فہرست میں داخل نہیں ہوگا، کہ ان کی صفت تو یہ ہے، اس کے پاس یہ ڈگری نہیں ہے۔ اسے عباد الرحمن کا سرٹیفکیٹ جب ملے گا جب اس کے پاس فضول خرچی سے بچنے کی ڈگری ہوگی، سرٹیفکیٹ ہوگا۔ اب وہ ڈگری تو ہے نہیں، اپنی خواہش پر خوب مال چلا رہے، خرچ کر رہے۔ کپڑوں کے اعتبار سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ سادہ ہوں اور ستر پوشی کا کام دیں، ستر پوشی ہو جائے اور سادہ لباس ہو۔ بہت زیادہ اس میں ایسی ڈیزائن اور ایسی چیزیں جو اس کو سادگی سے نکال دیں، اور وہ ایسی چیز ہو کہ اس کے استعمال میں تکلف ہو، ان چیزوں کو شریعت نے منع کیا۔ سادہ لباس ضرورت پوری کرے سردی گرمی کے اعتبار سے، اور ستر پوشی کا کام دے، یہ ہے اصل لباس۔ اس سے زائد جو خرچ اگر کیا جائے گا تو وہ پھر اسراف میں چلا جائے گا۔ تو آدمی غور کرے تو اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں اسے نظر آئیں گی کہ بھئی یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس سے بچوں، اس سے بچوں، اس سے بچوں۔ پھر دیکھیے تو فضول خرچی سے بچنا کہتے ہیں کہ یہ آدھی آمدنی ہے، گویا اس کو آمدنی قرار دیا کہ جب بھئی فضول خرچی سے بچے گا تو مال بچ جائے گا، خرچ نہیں ہوگا، خرچ نہیں ہوگا تو اسے دوسروں کے سامنے قرضے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا یا بھیک مانگنا نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر آدمی درمیانی چال چلے اور فضول خرچی نہ کرے تو گویا کہ آدھی آمدنی حاصل کر لی اسے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ صفت سامنے آئی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب یہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اس کے درمیانی چال چلتے ہیں۔ آگے اور صفت ہیں، انشاءاللہ کل بات ہوگی اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔